السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو عافیت سے نوازے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس اور مقدسہ کے لیے خاص۔ ہماری آج کی گفتگو کا، اور انشاءاللہ جو ہم آئندہ سے باقاعدگی سے اس کو چلاتے رہیں گے، ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے کوئی بندہ اگر ساری زندگی بھی اگر وہ لکھتا رہے تو سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ بولتا رہے تو لفظ اس کے کم پڑ جائیں گے، جملے اس کے ختم ہو جائیں گے، سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ کو جو مقام ہے، جو ان کی سیرت ہے، جو چیزیں ہم تک پہنچا دی گئی ہیں، وہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین۔ لیکن ہم اس کو مختصر طور پہ ایک مرتبہ جو یہ سفر ہے سیرت نبوی کا، اس سے اپنے آپ کو خود ضرور گزاریں گے انشاءاللہ۔ ہم آغاز کریں گے، دیکھیں گے کہ سیرت دراصل ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مطالب اور مفہوم کیا ہیں اس کے۔ اور آج ایک دوسرا پوائنٹ ہم وہ یہ ڈسکس کریں گے کہ سیرت ہمیں کیوں سیکھنی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے سیرت پڑھو۔ سوال اٹھتا ہے، یعنی کوئی بھی بندہ یہ سوال کرتا ہے کیوں؟ آج ہم نے ان دو سوالوں کے جواب دیکھنے، ایک سیرت ہے کیا، اس کا مختصر جواب ہوگا، اور مختصر انداز میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں سیرت کیوں پڑھنی ہے۔ یہ سوال ہم نے اس لیے کرنے ہیں تاکہ جس سفر کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں بالکل واضح ہو، اس کو سمجھنے میں، اس کے مطابق عمل کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہو، اور جو ہمارا اگلا سفر ہے اس کو طے کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک روڈ میپ موجود ہوگا، ہمارے مقاصد، ہمارے اہداف بالکل کلیئر ہوں گے، اور ہم اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم لغوی طور پہ اس کا معنی دیکھیں تو لفظ سیرت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، سارا یسیرو سیرن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چلنا، طریقہ، طرز عمل، کسی کا کوئی کام کرنے کا طریقہ۔ اصطلاحی طور پہ اگر دیکھیں تو سیرت وہ عملی نمونہ، وہ عمل، وہ کام جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ہمیں بتا اور دکھا دیا گیا، ہم تک پہنچا دیا گیا۔ جو جناب محمد الرسول اللہ کے قول، فعل اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے اعمال تھے وہ ہم تک پہنچے، وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت ہے، وہ سیرت نبوی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا بطور استاذ کام کرنا، بطور ٹیچر کام کرنا، بطور مربی کام کرنا، بطور والد جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے جناب محمد الرسول اللہ نے کس طریقے سے زندگی گزاری، اپنے صحابہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، خان وادے کے ساتھ تعلق داری کیسی تھی، وہ
سیرت میں آتا ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن. جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کو پڑھ لیں تو ان کی سیرت قرآن ہے، ان کا اخلاق قرآن ہے، ان کی زندگی قرآن ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے متعلق قرآن نے کیا فرمایا کہ کامیابی چاہیے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ عملی نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے. نمونے کے طور پہ تمہیں دے دی گئی ہے. کامیابی چاہتے ہو، زندگی کے معاملات کو آپ گزارنا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو جیسے جیسے اللہ کے نبی نے آپ کو بتا دیا، آپ کو روڈ میپ دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ان کی باتیں، ان کے اعمال، ان کے قول، ان کے فعل، ان کے مطابق چلنا شروع کر دو. قرآن نے وعدہ کر رکھا ہے، کامیابی اسی میں ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. زندگی میں کامیابی چاہیے، معاملات میں خود کو بڑا کرنا ہے، تو دو چیزیں جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو اپنا لیجئے. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، وعدہ کرتا ہوں جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تم ڈولنے نہیں لگے، تم بھٹکنے نہیں لگے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے. کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولی. ایک اللہ کی کتاب جس کو قرآن کہا جاتا ہے، ایک جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ قرآن مجید میں اعلان کرتے ہیں سورۃ نساء من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت کے مطابق چلنا شروع کر دیا نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے جناب محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں بھی ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اول طور پہ سامنے رکھ کے یہ بتلا دیا گیا کہ رب کے ہاں بھی جو کامیابی ہے، جب رب کی اطاعت بھی ہے، وہ کب شروع ہوگی؟ جب آپ کو سیرت کا علم ہوگا، جب آپ سیرت کے متعلق جانتے ہوں گے. یہ ہے مطلق طور پہ جو ہم نے سیرت کا مطلب، سیرت کا معنی اور مفہوم پڑھ لیا کہ سیرت ہے کیا. ہم جب اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں گے تو اس میں ہم جناب محمد الرسول اللہ کی جو ساری زندگی ہے، پیدائش سے لے کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے وصال تک، ان میں ان کی مکی زندگی ہے، ان کی ہجرت ہے، ان کی مدنی زندگی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا مکہ میں گزرا جو بچپن ہے، جوانی ہے، پھر ازدواجی معاملات جو اللہ کے نبی کے ہیں، ازدواجی زندگی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی، پھر بطور سپاہ سالار، بطور مربی، بطور استاذ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا سب کے ساتھ کیا طریقہ کار تھا، کیا معاملات تھے، ہم ان کو بھی زیر بحث لائیں گے. اور یوں کر کے بطور ایک سپاہ سالار اور بطور سیاسی شخصیت اللہ کے نبی نے کیا کیا. ایز اے انڈیویجول لائف اللہ کے نبی انفرادی طور پہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے لے کے چلتے تھے، اجتماعی طور پہ، معاشرتی طور پہ معاملات کو سلجھانے اور سمجھانے کے لیے ان کی کیا اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی. ہم ان ساری کی ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے اس کو 12 ہفتوں کے اندر ہم اس کو مکمل کریں، یعنی یوں 12 لیکچرز کے اندر اس کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے. ہمارا دوسرا سوال جو ہماری آج کی گفتگو کا سب سے اہم سوال ہے وہ یہ کہ ہمیں سیرت کیوں پڑھنی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ سیرت سیکھو، ہمیں سیرت پڑھنی کیوں ہے، کیوں سیکھنی ہے؟ یاد رہے سب سے پہلے تو بی دا مسلم، ہمیں کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ کی بات ماننی ہے. تو جب ہم کامیابی کا اصول دیکھتے ہیں، رب کے ہاں کامیابی کا اصول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا اصول کیا بتاتے ہیں؟ کیا بتاتے ہیں؟ اللہ نے کامیابی کا اصول کیا بتایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. تمہاری زندگی کا مقصد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، لیکن مقصد پتہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہیں زندگی ایک رب کی بندگی میں گزارنی ہے.
یہ تمہارا پرپس ہے تمہاری زندگی کا. واٹ از پرپس آف یور لائف؟ کیا مقصد ہے زندگی کا؟ ہمیں بندگی کرنی ہے. اب بندگی کس طریقے سے کرنی ہے؟ اب سوال اٹھتا ہے نا بھائی، بندگی، میری زندگی کا مقصد ہے مجھے بندگی کرنی، مجھے عبادت کرنی ہے. اب اس کا کوئی طریقہ ہونا ہے نا، مطلق طور پہ بتا دیا گیا. اب اس کا بندگی کا طریقہ کیا ہے؟ ان معاملات کو میں نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ جو بندگی ہے نا، یہ جو عبادت ہے، یہ جو زندگی گزارنے کے طور طریقے معاملات ہیں، یہ جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت سے، ان کے عمل سے، ان کے فرامین سے، ان کے احکام سے پتہ چلے گا. سوال کلیئر ہوا؟ ہمیں سیرت کیوں پڑھنی ہے؟ چونکہ ہمیں جو زندگی کے مقاصد ہیں، ان مقاصد پہ پورا اترنے کے لیے کامیابی کی، اور جو منزل، جو گول ہم نے طے کر رکھا ہے، ہمیں اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے، ہمیں اپنی آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، تو اس کامیابی کا سفر سیرت کے بغیر ناممکن ہے. اور دوسری بات، ہمارا اسلام صرف یہ آئیڈیل ریلیجن نہیں ہے، بلکہ اسلام پریکٹیکل ریلیجن ہے. اسلام صرف نظریہ نہیں دیتا، بلکہ اسلام ایک پورا روڈ میپ اس انسان کے سامنے رکھتا ہے. یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں آپ کا یہ راستہ نکلتا ہے، اور یہاں سے اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس راستے پہ چلنا ہوگا. صرف ایک آئیڈیا نہیں دیتا، بلکہ اسلام پورا پریکٹیکل روڈ میپ دیتا ہے. اور وہ پریکٹیکل روڈ میپ ہمیں کس کے تھرو ملتا ہے اور کس طریقے سے ملتا ہے؟ وہ ملتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تھرو. قرآن مجمل حکم دیتا ہے، نماز پڑھو. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ یہ آئیڈیا دے دیا، ایک بات بتا دی گئی، حکم دے دیا گیا، لیکن مجمل حکم ہے ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے. وہ کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی جناب محمد. صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا. روزے کے احکام قرآن نے بتا دیے. اب اسلام نے اس کو صرف آئیڈیا کے طور پہ نہیں رکھا، بلکہ ایک پریکٹیکل طریقہ بتایا. اور وہ پریکٹیکل طریقہ ہم نے کس کے تھرو پتہ چلا؟ جناب محمد الرسول اللہ ایز اے ماڈل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجے نبی بنا کے، ان کے تھرو ہمیں پتہ چلا. اللہ کے نبی نے روزے کے احکام بتا دیے، اللہ کے نبی نے تجارت کے احکام بتا دیے. جتنے بھی معاملات تھے، جتنی بھی عبادت، جہاں جہاں جیسے جیسے قرآن نے اجمالی طور پہ بات کی، اللہ کے نبی کی سیرت نے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اس کو بہت زبردست طریقے سے پریکٹیکلی ہمارے سامنے رکھ دیا. اور یاد رکھیے گا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی آئیڈیا، کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی جماعت مطلق طور پہ جتنے مرضی آئیڈیا پیش کر لے، جتنے مرضی پوائنٹ بنا لے، جتنے مرضی پلان بنا لے، ان پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اسلام میں جتنے بھی آئیڈیا، جتنے بھی روڈ میپ، جتنے بھی اصول ہیں، ان کو ایگزیکیوٹ کس نے کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ نے. اور ایگزیکیوٹ کرنا ایک ماڈل کے علاوہ بالکل بھی ناممکن ہے. اور وہ ماڈل کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں سیرت کیوں پڑھنی ہے؟ سوال کلیئر ہے؟ ہمارا سوال ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں سیرت کیوں پڑھنی ہے. یاد رکھیے گا، جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام ہمیں ایکسٹریم سے بچا کے بیلنس رکھتا ہے اور بیلنس سکھاتا ہے. ہم اگر مطلق طور پہ لوگوں کو دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، تو بہت سارے لوگ ہیں جو سخت طبیعت کے ہیں، بہت بہت نرم ہو جاتے ہیں، جن کی میانہ تربیت بھی ہے. لیکن اسلام ان سب سے ہٹ کے، جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت ان سب سے ہٹ کے ہمیں ایکسٹریم سے بچاتے ہوئے ہمیں بیلنس، میانہ روی اور اعتدال کی طرف لے کے آتی ہے کہ آپ کے معاملات بہت خوب طریقے سے چل سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے پھر چلا کے دکھائے اور خود سے بتا بھی دیا کہ آپ کا جو بہترین کام ہے وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن اعتدال کے ساتھ ہو، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو. یہاں کیا پتہ چلا؟ یہ بتایا کس نے ہمیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ. الغرض ہمیں زندگی کے تمام تر معاملات میں اگر کامیابی چاہیے، سیکھنا ہے، جاننا ہے، تو ہمیں
بی دا مسلم، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے بھی پورا مسلمان بنانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی کو پڑھنا ہے. ان کی زندگی کا علم جانے بغیر، ان کی سیرت کا جو خوبصورت عملی نمونہ ہمارے پاس ہے، اس کو جانے بغیر ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم سیرت کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں، ہم اطاعت کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت کا دعویٰ جناب محمد الرسول اللہ کی اطاعت کے بغیر بالکل بھی ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا جس بندے نے جناب محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی اسی نے میری اطاعت کی ہے. اور یہ اطاعت کیسے ہوگی؟ جب میں آپ کی بات مانی ہے. کیوں مانی ہے؟ آپ میرے استاذ ہیں، آپ میرے مربی ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، یا آپ کو میری بات مانی ہے، میں یہاں اب اس وقت آپ کے استاذ کی حیثیت سے متعارف کروایا گیا ہوں، اس لیے آپ میرے متعلق جانتے ہیں، اس لیے آپ کو میری بات مانی ہے. جناب عبداللہ کی بات آپ کو اس لیے مانی ہے بطور ہیڈ آف الفاتر، وہ متعارف کروا دیے گئے ہیں اور آپ نے اس ادارے میں ایڈمیشن لے رکھا ہے. اب ادارے کے رولز، ادارے کے ریگولیشنز، ان کے مطابق چلنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پہ فرض ہے، لازم ہے. ایسا نا، جب تک آپ کو اس ادارے کے متعلق نہیں پتا تھا، میں آپ سے آ کے کہتا الفاتر کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرو، تو آپ مجھ سے پہلے سوال یہ کرتے، بھائی کون سا الفاتر؟ عبداللہ کی بات مانو، کون عبداللہ؟ یہی سوال ہوتا نا. ہمیں سیرت کے اوپر چلنا ہے، مطابق چلنا ہے، جناب محمد الرسول اللہ کے مطابق چلنا ہے. اب ان کا تعارف تو ہمیں چاہیے نا. میں دعویٰ صرف دعوے کی حد تک ہی کر سکتا ہوں جب تک میں معاملات کو نہیں جانتا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں، ہمارے معاملات، ہمارے دعوے صرف دعوے کی حد تک محدود نہ رہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، آپ میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک میں جناب محمد الرسول اللہ تمہارے ہر ایک بندے کی بہت بڑی محبت وہ والدین کی ہے، محبت وہ اولاد کی ہے، محبت وہ اپنے نفس کی ہے، اس محبت سے بڑھ کے بھی محبت مجھ جناب محمد الرسول اللہ سے نہ ہو جائے، تب تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. تو اسلام میں آنے کے بعد ہماری زندگی کا مقصد ہی مومن ہونا ہے. یہ ظاہری سی بات ہے، عبادت کرنی ہے. عبادت ایک مومن بندہ، وہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہی کرے گا نا. تو یہاں ایمان کی تکمیل کا سب سے پہلا عنصر کس چیز کو بنا دیا گیا؟ جناب محمد الرسول اللہ کو. تو جناب محمد الرسول اللہ کے فرامین پہ عمل کرنا ہے تو ان کی سیرت کو تو ہمیں جاننا ہوگا نا، ان کی سیرت کو تو ہمیں پڑھنا ہوگا نا. اسلام رول بیس تربیت نہیں کرتا، بلکہ اسلام وزڈم سکھاتا ہے، سمجھداری سکھاتا ہے، ہمیں قانون بھی لیکن ساتھ حکمت بھی سکھاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ ہر جگہ ایک ہی طریقہ نہیں اپنایا کرتے تھے، بلکہ حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے بہت جگہ جہاں جہاں جیسے جیسے معاملات ہوتے اسی کو اسی کے طریقے سے انہی کے انداز میں اس معاملے کو حل کیا کرتے تھے. اور یہی اپلائیڈ انٹیلیجنس ہے، اور یہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے سے. اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو مکہ میں ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور تھا. مدینہ میں گئے تو ایک عام شہری سے ایک پوری کی پوری سیاست چلانے والا انسان جناب محمد الرسول اللہ بن گئے، ایک سیاسی شخصیت بھی وہاں بن گئے. اور وہاں کس معاملے کو کس طریقے سے، کیسے، کب، کس کو کون سا حکم دینا ہے، کس کو کہاں بھیجنا ہے، کس کو کہاں سے پیچھے کرنا ہے، حکمت عملی وزم کو سکھاتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ وہاں تک پہنچے نا. ساری کی ساری باتیں بتائی نا. یہاں اسلام صرف رول نہیں بلکہ وزڈم بھی ساتھ، حکمت بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے. یہ چیز ہمیں کس نے سکھائی، کس سے پتہ چلی؟ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ سے. اور جناب محمد الرسول اللہ کی یہ چیز سیرت میں شامل ہے، اور ہمیں سیرت اسی لیے پڑھنی ہے. یاد رکھیے گا، اسلام آئیڈینٹی بیس اپ برنگنگ، شناخت سامنے رکھتا ہے، پھر تربیت کرتا ہے. صرف رول بیس تربیت پہ تربیت کو صرف منحصر نہیں رکھتا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے
آئیڈینٹی بیسڈ اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی. صرف رولز کی حد تک معاملات کو نہیں رکھا. یہ آپ کی سائنس بھی کہتی ہے کہ رول بیس لیکچر بیس جو آپ کی تربیت ہے وہ اتنا اثر نہیں کرتی جتنا آپ کے اپنے جذبات، آپ کے رویے، آپ کے لفظ، آپ کے جملے اور ان جملوں کے مطابق آپ کا جو عمل ہے، آپ کی اپنی شخصیت کا ان کے سامنے آ جانا، اور پھر آئیڈینٹی بیس جو اپ برنگنگ ہے، یہ جتنا اثر چھوڑتی ہے. اور یہ چیزیں سب سے پہلے کس نے فالو کی؟ جناب محمد الرسول اللہ نے. صحابہ کو دیکھ لیجئے، وہ اب کامیاب ہیں. ان کو بطور عملی نمونہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر کامیاب لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کو دیکھ لیجئے. صحابہ کی تربیت کس نے کی؟ جناب محمد الرسول اللہ نے. تربیت کا انداز کیا تھا؟ ان کو وزڈم سکھایا، رول بھی سکھائے، رول کے ساتھ حکمت بھی سکھائی. اور یہ چیزیں ہمیں کن سے پتہ چلی؟ ہمیں سیرت سے پتہ چلی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جناب محمد الرسول اللہ کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سیرت کو بھی پڑھنے والے، پھر پڑھ کے اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں قبول کروا لے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام.